بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران شیخ اتاری اور ایک بار پھر حاضر ہوں پروگرام عمران شیخ کے مہمان کے ساتھ۔ جی ہاں، جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، بہت لائک کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائی جائے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور جس سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد آپ کی ایسی خوبصورت شخصیت سے ہم ملاقات کرائیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ایک ایسی ہستی موجود ہے جو بہت مسحور کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب کوئی آپ سے ملتا ہے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ ہی کا ہو جاتا ہے۔ آپ کا لب و لہجہ ایسا دل آویز ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ آپ کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں میں کوئی رس گھول رہا ہے۔ دینی امور، تاریخ، فقہ اور عصری علوم پر ایسی گرفت ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی علمی گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ جوش خطابت فرماتے ہیں، خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں تو رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہر لفظ سے خوشبو آتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں کہ ایک عالم آپ کی سحر انگیز گفتگو اور خوبصورت گفتگو اور شعلہ بیانی کا معترف ہے۔ آپ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ آپ کے پاس بیٹھنے سے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کم و بیش 50 ممالک کے دورے کر چکے ہیں اور سینکڑوں دلوں میں آپ نے ایمان کی شمع کو روشن کیا ہے۔ آپ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ کئی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے اور مختلف زبانوں میں آپ نے کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ناظرین، میں کیا بیان کروں، کئی نجی چینلز پر آپ نے ہزاروں پروگرامز بھی ریکارڈ کرائے ہیں اور دن رات دین اسلام کی خدمات کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انعامات سے، اعزازات سے نوازا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختلف بلکہ پوری دنیا کے مشائخ کرام سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے۔ آپ بھی بہت بے قرار ہو رہے ہوں گے تو میں آپ کو اب زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، سواد اعظم اہل سنت حقیقی اور مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد کوکب نورانی اکاڑوی مدد اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، بہت آپ کے ہم مشکور ہیں اور ہمارے عمران شیخ کے مہمان کی پوری ٹیم کی آپ نے اتنی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، آپ نے عزت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ علامہ صاحب، آپ پاکستان کے کس شہر میں اور کب پیدا ہوئے اور آپ کا اتنا خوبصورت نام کس نے رکھا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میری پیدائش کراچی شہر میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی قبر بولٹن مارکیٹ کے پیچھے ایک مزار شریف ہے، جی اس کے بالکل ساتھ ہی سلطان مینشن بلڈنگ کا نام ہے۔ الحاج شفیع محمد صاحب قادری اور حاجی محمد انور صاحب توکل ٹریڈنگ والے، یہ لوگ حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے سے وابستہ تھے، تو انہوں نے وہ جگہ دی تھی والد صاحب کو۔ اس وقت یہ جو کراچی کی سب سے بڑی مسجد، جس کو میمن مسجد کہتے ہیں، یہ نئی بنی تھی، تو انتظامیہ نے چاہا تھا کہ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو آباد کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت آئے جو لوگوں کو متاثر کر سکے، تو انہوں نے حضرت والد صاحب قبلہ کو اکاڑا سے بلایا تھا۔ تو ان دنوں میں والد صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، تو میری ولادت ہوئی، لیکن ولادت کے فوراً بعد اکاڑا چلے گئے تھے، تو اکاڑا کراچی اس طرح وقت گزرتا رہا، لیکن پیدائش کراچی کی ہے۔ باقی نام کا جہاں تک سوال ہے، والد صاحب قبلہ نے یہ نام رکھا تھا۔ میرا عقیقے پہ نام صرف احمد، اس پر عقیقہ ہوا، اس کے بعد
آیت ہے قرآن کریم کی سورہ نور کی، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تھا تمہاری عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں نے ایک تارہ دیکھا تھا، تو حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب. تو وہ قرآنی آیت یا حدیث اس کو میرا خیال سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نام رکھا تھا. شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ کچھ اچھا نکلے گا، مگر میں نالائق رہا. ماشاءاللہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اور آپ سے لوگ پوری دنیا میں محبت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ وہیں آپ کے لوگ دربیدہ ہو جاتے یہ بس ایسی ہستیوں کو دیکھا ہے جو واقعی ہستیاں تھیں، دعائیں لی ہیں، والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، اور یہ سب برکت ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، ورنہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. راؤ صاحب، آپ نے قرآن پاک کس عمر میں حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کس ملک سے حاصل کی اور کس شعبے میں؟ ابتدا تعلیم کی والد صاحب قبلہ نے خود اپنی گود میں بٹھا کر کی تھی. اپنے بائیں زانوں پہ وہ بٹھا کے ہاتھ کا حلقہ بنا کر انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا، لفظوں کی پہچان کروائی. آپ کو شاید معلوم ہو یا نہیں، میں ایک دو جگہ ذکر کر چکا ہوں، مجھے دوسری کلاس میں داخل کرایا گیا تھا. میں اتنا عرصہ صرف پڑھنا جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا. حدیثیں یاد کرا دی تھیں، وہ چھوٹی عمر میں اجتماعات میں لے جا کر مجھ سے وہ حدیثیں لوگوں کو سنواتے تھے. تو اس سے یہ کہ ایک اعتماد پیدا ہو گیا کہ اب کتنا بھی مجمع ہو میں گھبراتا نہیں ہوں. یہ ان کی تربیت تھی. تو انہوں نے یہ ابتدا کی تھی، لفظوں کی پہچان کرائی. مجھے اس وقت اردو بھی پڑھنی آتی تھی، عربی بھی پڑھنی آتی تھی، فارسی بھی پڑھنی آتی تھی، لکھنا نہیں آتا تھا. میرا پہلا دن اسکول کا مجھے اچھی طرح یاد ہے. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول، پیلا اسکول جس کو کہتے تھے، اس زمانے میں بڑے اچھے ہوتے تھے. تو پی سی ایچ ایس میں تھا وہ اسکول. تو پہلی دن کلاس میں گیا تو وہ بلیک بورڈ پہ ماسٹر صاحب نے یہ جو آپ کہتے ہیں پلس مائنس جمع تفریق کے سوال لکھے ہوئے تھے. تو میں پہلا دن تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا میں جانتا تھا. تو وہ انہوں نے دیا، تو میں نے ایک صفحے پہ صرف ایک حرف ان کا وہ جو ایک عدد ہے نا وہ ڈرائنگ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی کاپی کہاں سے لاؤ گے کہ یہ پورے سوال لکھو گے. تو انہوں نے ہیڈ ماسٹر صاحب گوہر حسین ان کا نام تھا، ان سے شکایت کی کلاس ٹیچر نے. کلاس ٹیچر کا نام محمد مبین خان تھا، مجھے ابھی یاد ہے. تو وہ انہوں نے شکایت کی، تو شاید والد صاحب قبلہ ان سے بات کر چکے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب سے. تو ہیڈ ماسٹر نے کلاس ٹیچر کو کہا کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ دے دیں. اگر یہ ایک ہفتے میں لکھنا نہیں سیکھ سکا تو پھر آپ مجھ سے بات کیجئے گا. وہ میں پہلے دن آیا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے پینسل پکڑ لی اور کاپی میرے ہاتھ میں تھی. تو چوتھے دن میں اتنا لکھ رہا تھا کہ وہ ٹیچر تعریف کر رہے تھے، صرف لکھنے کی نہیں بلکہ خوش خطی کی بھی تعریف. تو اس طرح پھر میرا ابتدا ہوئی ہے. قاری شوکت علی صاحب گھر میں ہوتے تھے. یہ حاجی انور توکل جو جن کا میں نے ذکر کیا، حاجی انور صاحب کا، یہ ان کے سسر تھے. اور والد صاحب قبلہ کی کتابوں کی کتابت کرتے تھے، تو رہتے بھی وہیں تھے ہمارے پاس. تو انہوں نے بھی پھر قاری محمد بخش صاحب تھے مدینہ منورہ سے، وہ والد صاحب کے آتے تھے. تو مختلف مجھے قراء حضرات نے شروع میں قرآن شریف پڑھانا شروع کیا. یعنی آپ کہیے کہ 30واں پارہ تقریباً ان لوگوں نے یاد کروا دیا تھا. پھر میں اکاڑا پڑھنے چلا گیا تھا. کافی عرصہ میں وہاں اشرف المدارس میں اسکول میں بھی اور پھر وہاں پڑھتا رہا. پھر جب کراچی آیا، 65 کی جنگ جب چھڑ گئی تھی تو والدہ نے مجھے واپس بلا لیا. اکاڑا میں یہ تھا کہ اسکول گھر سے 3 میل جانا اور 3 میل آنا، وہ میں روز پیدل جاتا تھا. اور اس وقت گرمی کا موسم 48 ڈگری 46 ڈگری تک ہوتا تھا، اس میں جانا آنا. تو وہ جنگ چھڑی تو والدہ نے بلا لیا، پھر مجھے واپس نہیں بھیجا. لیکن ابتدائی کتابیں وہاں والد صاحب کے استاد صاحب جو شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی ابتدا ہو چکی تھی. تو پھر اسکول بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ مسجد غوثیہ پی سی ایچ سوسائٹی میں والد صاحب قبلہ نے بنائی. کراچی میں پہلی مسجد انہوں نے وہ بنائی تھی.
تو وہاں پر پھر انہوں نے جو مدرسہ شروع کیا تو میں پہلا طالب علم تھا. 1969 میں میرا حفظ مکمل ہوا تھا. میں نے سنا آپ نے 11 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. 11 سے بھی تھوڑی کم تھی. اللہ جی ماشاء اللہ. حضرت بہت زبردست. ہم صاحب آپ نے زندگی کا سفر سب سے پہلا سفر کہاں کا کیا؟ بیرون ملک یا اندرون ملک؟ بیرون ملک. بیرون ملک میں سب سے پہلے مدینہ منورہ گیا تھا سبحان اللہ. 1975 میں. علامہ صاحب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1.5 گھنٹے آپ اکیلے رہے اور آپ نے وہاں جھاڑو بھی دی. اس کے بارے میں آپ بتائیں گے آپ کی کیا کیفیت تھی اور کیسے یہ موقع؟ میں پہلے دن جب پہنچا تھا اسی دن شام کو وہاں رمضان کا چاند ہو گیا تھا. تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں، یہ مشینری وغیرہ، یہ آج ایئر کنڈیشن ہے، بہت بڑی ہو چکی ہے مسجد. اس وقت ایسا نہیں تھا. قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کے پاس رہا. 37 روز میں نے مدینہ منورہ میں گزارے تھے اور وہاں بھی مصلی میں نے پڑھا تھا اپنے طور پر. اور یہ جو واقعہ ہے 1.5 گھنٹہ گزارنے کا، یہ اس وقت کا نہیں ہے. میں جنوبی افریقہ گیا ہوا تھا جی. اور وہاں سے جس جگہ میں تھا پیٹ ریٹیف اس شہر کا نام، وہاں سے جوہانسبرگ 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. جی. صبح سے اٹھا ہوا تھا، 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا. 3.5 گھنٹے کے سفر کے بعد جہاز میں رات کو وہاں سے چلے، یعنی پورا دن گزر چکا تھا. مدینہ منورہ جدہ پہنچے تو صبح ہو چکی تھی. وہ سارا دن وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ وہاں سے نکلنے میں بڑی مشکل. مجھے شام کی فلائٹ ملی مغرب کے وقت کی مدینہ کے لیے جدہ سے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 24 نہیں 36 گھنٹے گزر چکے تھے. وہ میں تھکا ہوا بھی تھا. میں جس وقت پہنچا ہوں وہاں پر آ کے ہوٹل میں کمرہ لیا تو 9:30 بج رہے تھے رات کے. تو مجھے پتا تھا کہ حرم شریف ابھی عشاء کے بعد 1 گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے. تو میں نے کپڑے نکالے کہ میں بدلتا ہوں اور تو میں ایسے ہی بیٹھا اس پہ وہاں پہ صوفے پہ، مجھے اونگ آ گئی. تھکا ہوا تھا تو وہ چونکہ صحیح حالت میں لیٹا نہیں تھا تو میری فوراً آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی دیکھی تو 9:45 بج چکے تھے. تو میں ہڑبڑایا، میں نے کہا کہ یہ تو حاضری رہ جائے گی، مجھے پہلے سلام کرنا ہے اس کے بعد. تو میں اسی وقت وضو کر کے دوڑا. باب جبریل پہ پہنچا تو وہ دروازہ بند کر رہا تھا. میں نے اسے عربی میں ہی ریکویسٹ کی کہ میں مسافر ہوں، ابھی بھی آیا ہوں، مجھے صرف اندر آنے دو، میں سلام کر کے باہر آ جاؤں گا. اس نے کہا تہجد میں آنا. اچھا تہجد میں آنا. ابھی اس نے دروازہ بند کر دیا، میرے آنسو گرنے شروع ہو گئے اور مجھے نہیں یاد کہ اتنے موٹے آنسو کبھی گرے ہوں گے. تو میں نے وہیں پر کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پیش کیا اور نیت باندھ لی 2 رکعت کی دروازے پہ ہی، اور میں ہٹا نہیں، وہیں پہ کھڑا سلام پڑھتا رہا. مجھے نہیں پتا 15 منٹ گزرے 20 منٹ گزرے، اس نے دروازہ کھول کے مجھے کہا اندر آ جاؤ. اللہ وہ شاید میرے اندر سے نکلی تھی، کیا کیفیت تھی، اس نے اندر بلا لیا. اس وقت حرم شریف خالی تھا. میں مواجہ شریف میں گیا ہوں، میں اکیلا تھا اور میں جب تک سلام پیش کرتا رہا ہوں، وہ معافی پہلے چاہی میں نے کہ میں نے سستی کی، پھر میں پڑھتا رہا. جب تک میں پڑھتا رہا کسی نے مجھے روکا نہیں. جو ہی میں نے سلام مکمل کیا وہ بندہ آیا کہ جی چلو واپس. وہ 1.5 گھنٹہ مجھے پورا ملا. سبحان اللہ. جو نبی کے عشق میں روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بس ان کی عنایت، ان کا کرم. کیا خوبصورت. اس زمانے میں وہاں پر شروع میں جب 75 میں، پھر میں 76 میں گیا، پھر جانے لگا. اس زمانے میں وہاں پر وہ لکڑی کی جھاڑو ہوتی تھی، آگے جھاڑو لگی ہوئی، لمبی لمبی لکڑیاں. تو وہ جو بھی ان کے مقرر تھے، تو مجھے لوگوں کا پتہ چلا کہ اس میں کوئی شامل ہو جائے تو روکتے نہیں ہیں. تو وہ جھاڑو دینے کی وہاں سعادت کئی مرتبہ حاصل ہوئی اور بڑا لطف آتا تھا. تو وہ جب جھاڑو چلاتے تھے تو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو جب چھالے پڑتے تھے نا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. اور جب وہ جھاڑو رکھ کے نکلتے تھے تو ہم سمجھتے تھے ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے، اتنا وہ سعادت ملتی تھی. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی.
میں تو اس خیال سے کہ جی وہاں جھاڑو دوں گا میرے اندر صفائی ہوگی، میرے اندر کچھ آئے گا. تو کئی مرتبہ پھر جالیاں شریف کو بھی صفا کرنے کا موقع ملا، اور مواجہ شریف میں ارد گرد جتنی بھی ہیں جو سبز جالیاں وہ بھی، سنہری جالیاں بھی، بلکہ وہ جو جن کپڑوں سے صاف کرتا تھا وہ بھی شاید کہیں رکھے ہوں گے تبرک. جی جی، جھاڑو بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس. ہمیں بھی زیاد کرائیے گا. اللہ خیر رکھے جی. علامہ صاحب بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت باتیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم و عمل میں. میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا 75 میں، تو رمضان میں مسجد نبوی ساری رات کھلی رہتی تھی. جی جی. اور عام دنوں میں وہ عشاء کے بعد بند کر دیتے تھے، کیونکہ صفائی کرنی ہوتی تھی. تہجد کے وقت کھولنا ہے تو صفائی کرنے میں ٹائم لگتا تھا، لوگ بیٹھے ہوں تو صفائی نہیں ہوتی. پھر 76 میں حج پر گیا تھا. حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب فلائٹ میں ساتھ تھے، اور دوسرے بھی. جب وہاں پہنچا تو حج کیا. حج کے بعد جب مدینہ منورہ گیا تو جا کر روضہ شریف پہ عرض کی کہ مجھے تو رات جاگنے کی عادت ہو گئی ہے وہ والد صاحب قبلہ کے ساتھ، تو دن میں میرے لیے سہولت نہیں ہوگی. میں جو مہینہ گزار کے گیا ہوں تو ساری رات یہیں رہتا تھا، تو اب یہ کہ رات میں یہ بند ہوگا تو دشواری ہوگی، حاضری کا موقع کم ملے گا. وہ ابھی یہ کہہ کے آیا ہوں. رات وہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ کے ہاں روز میلاد شریف ہوتا تھا، وہاں پہنچا ہوں تو کہنے لگے ابھی اعلان ہوا ہے کہ 10 دن تک رات کو حرم شریف کھلا رہے گا. سبحان اللہ. وہ پتہ نہیں کس کے لیے اعلان ہوا. میں نے کہا مجھے یہ تو میرے لیے ہوا ہے، جس کا لیے بھی ہوا ہو، لیکن وہ مجھے سعادت ملی تو 10 دن وہاں رہا، تو رات کو کھلا رہتا تھا تو حاضری ہوتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہاں سے تو سب کچھ. جی. علامہ صاحب آپ یہ بھی بتائیے، کیا نعت گوئی اور شاعری کی طرف آپ کا لگاؤ ہے، اور آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اور ہمیں کوئی نعت بھی سنائیں، آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. میرا جو ابتدائی وقت ہے وہ لکھنے پڑھنے میں میری کتاب سے جو دوستی ہوئی ہے وہ آج تک قائم ہے. والد صاحب قبلہ کا تربیت کا انداز اب جا کے سمجھ آیا ہے، اس وقت تو عجیب لگتا تھا. وہ مجھے چھوٹا سا کوئی رسالہ یا کتاب دے دیتے تھے، اسے پڑھو میں کل پوچھوں گا. پوچھتے نہیں تھے لیکن میں وہ رٹ لیتا تھا. کئی مرتبہ کبھی کبھار پوچھ لیا، ورنہ بس وہ دے دیتے تھے. تو شاید اس طرح انہوں نے پڑھنے کا شوق ڈال دیا. تو وہ کتاب سے اور قلم سے میری دوستی بچپن سے قائم ہو گئی. پڑھتا رہا. تک بندی کی حد تک ہو سکتا ہے لکھا بھی ہوگا. مجھے اسکول میں بڑے اچھے ٹیچر ملے، اردو پڑھانے والے اقتدار احمد اکبر صاحب، شاید حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. وہ بہت اچھا خود شاعر تھے اور ذوق رکھتے تھے، تو اردو کو جلا ملتی رہی. پھر جتنی دوستیاں ہوئیں وہ میری ساری ادیبوں سے، شاعروں سے، یعنی جس میں کوئی ہنر یا علم تھا اس سے ہوئی، اس کے علاوہ دوستی نہیں ہوتی تھی. تو وہ شوق تو تھا، اور بہت لکھا. اتنا لکھا کہ وہ پلندے تھے بعد میں نے ضائع کیے، کیونکہ وہ ایسے ہی بس تحریر کا شوق رہا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ غزلیں بھی کہی تھیں، لیکن یہ کہ کوئی اس معیار کی نہیں تھی. نعت شریف کے لیے تو بہت ہی زیادہ لیاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کلام لکھا جاتا ہے وہ تو عامیانہ ہے. نعت شریف تو بہت مشکل کام ہے لکھنا. وہ بہت کوئی ایسی کیفیت والے ہوں. میں یہ نہیں کہتا، کچھ شعر ادا ہوئے ہوں گے. تو باقی یہ کہ اردو شاعری کے حوالے سے آپ بات کریں یا نعت کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو میں مولانا جامی سے بڑا متاثر ہوں. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اردو کلام میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا. حدائق بخشش جو ان کا دیوان ہے، لیکن کوئی شعر اب بھی سن لوں کسی اور اچھا ہو، معیاری ہو، اس کو ضرور پسند کرتا ہوں. لیکن معافی چاہتا ہوں، میں کسی کی تو وہ نہیں کر رہا. سب اچھا لکھتے ہیں، سب اچھا کہتے ہوں گے، اور وہ میری سب سے آشنائی نہیں، سب کے کلام پڑھے نہیں ہیں. لیکن میں نے بتا دیا، فارسی میں حضرت مولانا جامی امیر خسرو کو پڑھا میں نے، بے دل کو پڑھا میں نے، مرزا عبد القادر بے دل. پھر میری دوستی ہو گئی تھی، بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی پیر سید غلام نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی سے. ان کا پہلا مجموعہ کلام میں نے چھاپا تھا، آغوش حیرت. ان کا پہلا انٹرویو میں نے چھپوایا تھا. ان کو ٹی وی میں لایا تھا منظر عام پر. تو وہ چھپے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کا جوہر لوگوں تک پہنچنا چاہیے.
تو وہ بہت اچھا شعر کہتے تھے. نعت شریف بھی ان کی بعض نعتیں کلام تو بہت زبردست ہیں, ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں تو بہت. تو اسی طرح پہلے بزرگوں کے کلام جس طرح بلے شاہ صاحب یا دوسری ہستیاں ہیں پرانی, حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت زیادہ نہیں ہے. ان کی وہ ایک نعت ہی مشہور ہے, باقی ان کے دوسرے قصائد ہیں جو عام لوگ نہیں پڑھتے. لیکن یہ کہ پھر یہ ان چیزوں میں وقت نہیں لگایا, تحقیق کی ایک شوق پیدا ہو گیا, وہ کتابوں سے ایسی لگن, اور وہ ایک مزاج ہے کہ کسی چیز کو کوٹ کرنا ہے, کہیں بیان کرنا ہے تو وہ میرے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے, یا میری نظر سے گزری ہو, یا کسی ایسے نے لکھی ہو جس پر میں اعتماد کرتا ہوں. اس کے بغیر میں وہ بات آگے نہیں کرتا. تو داغ دہلوی کو بہت پسند کرتا ہوں اردو شاعری میں, وہ داغ کا داغ لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ نعت شریف کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا. کتنی زبانوں میں آپ نے اپنی کتب تحریر کی ہیں, اور کب سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی؟ میرے مضامین آرٹیکلز اخباروں میں, رسالوں میں اس وقت سے چھپ رہے ہیں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا. بلکہ اسکول کا اخبار جو ہاتھ سے لکھ کے وہ لگایا جاتا تھا بورڈ پہ, وہ بھی میں نے لکھے ہیں. پہلا ایک نظم لکھی تھی اسکول کے لیے جب ہم پاس کر رہے تھے, وہ کافی عرصہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں لگی رہی تھی, وہ انہوں نے فریم کرا کے اس کو لگوا لیا تھا. تو میری جو کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپنی شروع ہوئی ہیں وہ بہت بعد میں, لیکن اس سے پہلے جنگ اخبار میں, مشرق میں, دوسرے اخباروں میں, رسالوں میں, ضیاء حرم میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے مجھ سے مضمون لے کے اپنے رسالے میں چھاپے تھے. اور یہ پاکستان انڈیا کے تقریباً 23-24 رسالوں میں میں لکھتا رہا. پھر جہان رضا پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب, ان کے لیے بہت لکھا. افکار رضا, بمبئی میں جامع نور, ایک لمبی لسٹ ہے, وہ لکھتا رہا. میری پہلی کتاب جو چھوٹی سی آئی تھی وہ تھی ختم شریف حضرت داتا گنج بخش. میں 20 سال حضرت داتا صاحب کے عرس میں بلا ناغہ جاتا رہا ہوں. درمیانی رات میں نے ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر گزارنی تھی. میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں, میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا تھا 2-2.5 گھنٹے تک, جب تک ختم شریف نہیں ہو جاتا تھا. تو وہ مجھے وہ شوق تھا کہ وہ ختم شریف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے, تو وہ لکھا میں نے. اس کے بعد پھر میری کتاب دیوبند سے بریلی وہ آئی تھی, تو کچھ انگریزی میں کی, اب جا کے عربی میں بھی آ گئی ہیں, پشتو میں بھی آ گئی ہیں, بنگالی میں بھی آ گئی ہیں, فرینچ میں بھی آ گئی ہیں. تو یہ ترجمے ہو رہے ہیں ان کے آگے. کبھی بچپن میں کوئی ایسی شرارت کی آپ نے کہ والد صاحب نے کوئی آپ کو ڈانٹ لگائی؟ میں پتہ نہیں یہ بات کسی کے حوالے سے کیا کروں. والد صاحب نے میری تربیت میں بہت سختی کی ہے. ان کو شاید ہوگا کہ اس کو سنوارنا ہے, تو میرے لیے کھیل کی اجازت نہیں تھی. مجھے ہم جولیوں میں, ہم عمر لوگوں میں وقت ضائع کرنے کی اجازت. وقت کی قدر کرو, یہ دوبارہ نہیں ملے گا, کچھ کر لو, کچھ بن لو. تو وہ اس طرح, تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں, یوں کہیے کہ دماغ اور وہ جو عقل کا معاملہ وہ سیٹ ہوتا گیا, صحت کمزور ہوتی گئی. میں بہت کمزور تھا, بلکہ یہ کہ لوگوں کی کہاوت ہوتی ہے نا کہ پسلیاں گنی جا سکتی ہیں, وہ والا حال تھا میرا. تو آپ کو کیسا لگتا تھا ویسے؟ جو جن سے قرآن شریف پڑھا ہے ان کو پتہ نہیں اپنے استاد کی وجہ سے کیا, ان کو مرغا بنانے کی عادت تھی. اور میں ان کو بعد میں نے کہا بھی, میں نے کہا کہ آپ نے بہت ظلم کیا مجھ پہ, میری ٹانگیں آج تک دکھتی ہیں. تو وہ یہ کہ مثال کے طور پر سبق سناؤ, تو اس میں اگر میں نے کہا کہ جی 2 منٹ اور دے دیں ذرا, کیونکہ وہ مجھے پاؤ حصہ دیتے تھے یاد کرنے کے لیے. تو بچہ تھا بہرحال, اور یہ کہ جی غلطی نہ نکلے, کیونکہ وہ دوسروں کو اچھی خاصی پٹائی بھی کرتے تھے. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ کان پکڑ لو. اب انہوں نے کان پکڑوا دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 5 منٹ بعد بلا لیں گے, اب وہ آدھا پونا گھنٹہ چھوڑ دیں گے. وہ وقت میرا ایسا گزرا ہے. باقی شرارتوں کے لحاظ سے مجھے شرارت کے لفظ کے معنی بھی نہیں معلوم تھے کہ کیا ہوتی ہے, تو وہ نہیں گزرا. بس یہ ہے کہ جو بزرگ آتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا,
ادب سے بیٹھنا. والد صاحب کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ میں ان کے اشارے بھی سمجھتا تھا, تو وہ بہت زیادہ, وہ بعد میں یہ کہتے تھے کہ بھائیوں جیسا بیٹا ہے, بہت زیادہ وہ اعتماد کرتے تھے. وہ بہرحال تربیت کے مراحل ہوتے ہیں, تو وہ وہاں سزا ملتی تھی بہت مدرسے میں. والد صاحب قبلہ نے شروع میں بہت سختی کی, لیکن وہ صرف اس لیے کہ شاید کچھ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسا بنایا کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کی روشنی پھیلتی. علامہ صاحب, ہم نے سنا آپ نعت بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, کوئی ایک نعت کی شعر. نعت شریف پڑھنا بہت سعادت ہے, بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا, والد صاحب نے حدیثیں یاد کروائی تھی, نعت شریف یاد کروائی تھی, قرات وہ کرواتے تھے. بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اور سنتا بھی آ رہا ہوں. مگر موجودہ دور میں جو نعت خوانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں میرے. میں نعت خوانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو لباس آپ لوگوں نے اپنا لیا ہے, جو انداز آپ نے اپنا لیا ہے, اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ کیا اس لباس اور اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھ سکو گے؟ بس یہ سوچ لینا کہ کس کی نعت پڑھ رہے ہیں. ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ سن رہے ہیں تو بات ہے. تو انداز کیا ہونا چاہیے اور لباس کیسا ہونا چاہیے. اور پھر ہم لوگ زیادہ تر کچھ سروں کے لوگ, طرزوں کے اور دھنوں کے ہو گئے ہیں, پیچھے لگ گئے ہیں, اور لباس ایسے ایسے پہنے کہ حیرت ہوئی. وہ تقدس جو ہے نعت شریف کا, وہ ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو نعت شریف بڑے ادب سے سننی چاہیے, بڑے ادب سے, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. کیسا ہونا چاہیے نعت خواں؟ نعت خواں کو یہ میں نے کہا نا, بس وہ یہ کہ جس طرح وہ حضور کے سامنے پڑھ سکے, اس کو وہ انداز, وہ لباس, وہ طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کلام کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے, اور پڑھتے ہوئے یہ احساس کہ میں کس کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو والد صاحب قبلہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی آواز دی تھی. انہوں نے کچھ نعتیں بھی لکھی ہیں, کچھ وہ پڑھتے بہت پیاری تھے. اچھا, یہ نعت کیا آپ نے لکھی آمنہ بی بی کی کچھ؟ جی, والد صاحب قبلہ نے اس نعت میں کچھ شعروں کا اضافہ کیا ہے. یہ سید امجد حسین حیدرآبادی کی یہ لکھی ہوئی تھی. والد صاحب نے اس میں کچھ شعروں کا اضافہ کیا, لیکن چونکہ وہ پڑھتے تھے, انہی کی وجہ سے پہچان ہوئی, تو یہ انہی کے نام سے منسوب ہو گئی. ان کا اور بھی کلام ہے, در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو, ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, یہ والد صاحب کا کلام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی نغمہ حبیب, سب سے پہلے انہوں نے کتاب چھاپی تھی لوگوں کو نعت شریف کا شوق دلانے کی. اس میں ان کے بھی کچھ ایک دو کلام تھے, اور بھی ان کی کچھ نعتیں ہیں. اس جیسی تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں گنگنا لیتا ہوں. اپنے جلسوں میں جہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے انداز میں بات کرو, تو پھر وہ کوشش کرتا ہوں انہیں کے پڑھے ہوئے شعر یا دہرا دیتا ہوں. ایک دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. اب آپ تو ماشاءاللہ خود بہت اچھا انداز آپ کا جو بھی ہے. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں
کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ. میں انڈیا گیا جی تو علامہ اقبال کے 7 سالہ جشن کے سلسلے میں کچھ جگہ میں نے خطاب کرنا تھا, پیپر لکھے ہوئے تھے. جی یہ 1977 کی بات ہے. اللہ تو بریلی شریف حاضری ہوئی. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا نوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ پورا واقعہ نہیں سنا رہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. کون سی نعت بہت زیادہ؟ میں نے کہا جی مجھے جو بہت زیادہ دل چاہتا ہے پڑھنے کو 2 نعتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, تو کئی دفعہ ہم سنتے ہیں جی. دوسری وہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بے شک. تو اللہ کا شکر بس اس شوق میں, لیکن بہت زیادہ وہ جو والد صاحب کی خوبیاں تھیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, لیکن اپنے شوق سے جس طرح ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید آپ کی آواز میں سوزگار عطا فرمائے. ہم صاحب ثانیہ نشتر پاک میں ہم نے سنا تھا کہ آپ کو گولیاں لگیں اور یہ خبر بھی چینل پر پھیل گئی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ جو جلوس ہے ربیع الاول کا اہل سنت کی طرف سے والد صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی. انجمن نوجوانان پنجاب والے جلوس نکالتے تھے, لیکن والد صاحب نے اس جلوس کی ابتدا کی. وہ خود قیادت کرتے تھے اور راستے میں 8 جگہ خطاب فرماتے تھے. جلوس تھوڑا سا چلتا, روکتے, خطاب فرماتے, پھر آگے چلتا. پھر یہ نشتر پارک سے بولٹن مارکیٹ میں من مسجد سے نشتر پارک آنے لگا. اس دن جلوس کو پہنچنے میں کچھ تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھ لیتے تھے اور پھر مغرب تک جلسہ ہوتا تھا. اس وقت جب ہم پہنچے تو عصر کا آخری وقت تھا, تو خطابات نہیں ہو سکے. تو حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب نے اعلان کیا کہ مغرب کے بعد ہوگا. ہم لوگ جو اسٹیج پر تھے, ہم نے اسٹیج پر نماز پڑھنی شروع کی. شاہ صاحب میدان میں چلے جاتے تھے اور پورے مجمع کو نماز پڑھاتے تھے. تو نماز اسٹیج والوں کی پوری ہو چکی تھی, یعنی 3 فرض ادا ہو چکے تھے, فرض مغرب کے. تو لوگ کھڑے ہو گئے, میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, اٹھا نہیں تھا. اچانک دھماکہ ہوا. یہ پہلا اتفاق تھا دھماکہ سننے دیکھنے کا. وہ اوسان خطا ہو گئے, یعنی آنکھوں کے آگے اندھیرا. کچھ یہ آپ اس کو 1 منٹ کہیں, آدھا منٹ کہیں, کہ کچھ نہیں پتا. آنکھ کھلی تو وہ گیس ہوتی ہے اس سے جو نکلتی ہے, اگر آپ سانس کے کمزور ہیں, دل کے کمزور ہیں, تو آپ گئے. سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو میرا اس وقت یعنی آواز میری خشک ہو گئی تھی اور سانس میں مجھے دشواری ہو رہی تھی. اور میرے ارد گرد لوگ سارے, یعنی 62 افراد کی شہادت ہوئی. وہ منظر تو محمد ناصر اور دوسرے لوگوں نے مجھے اٹھایا, تو میں پیچھے سے پورا خون سے بھیگا ہوا تھا. تو یہ لوگ مجھے فوراً بٹھا کے لیاقت نیشنل لے گئے. تو درمیان میں میری آواز نہیں نکل رہی تھی. انہوں نے جاتے ہی آکسیجن لگایا, اس سے کچھ سانس بحال ہوا. تو اسی وقت سارے دوسرے لوگ جو زخمی لانے لگے,
ہسپتال میں منظر عجیب ہو گیا تھا تو میں وہاں سے نکل آیا. مجھے 2 زخم جو جسم پہ لگے ہوئے تھے گھر میں آ کر پہ وہاں پر تھوڑی سی پٹی کرا لی, وہاں سے نکل آیا, اور انہوں نے فوری طور پر جو ایکس رے کیا اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی, کلیئر کر دیا. وہ تقریباً 40 دن لگے میرے وہ زخم مندمل ہونے میں. 40. میں ٹھیک ہوتے ہی پہلے دن مدینہ منورہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نئی زندگی ملی تھی. ٹی وی پر خبر اپنی شہادت کی میں نے خود سنی بھی تھی اور ٹکر میں پڑھی بھی تھی, لیکن جو لوگ چلے گئے تھے ان کا بہت صدمہ تھا. اور پھر میلاد النبی والے دن یہ حادثہ, اور پھر اسلامی مملکت میں حادثہ. حیرت ہو رہی تھی کہ ہم کیسے مسلمان ہو گئے ہیں, ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے, حکمران کیسے ہو گئے, لوگ کیسے ہو گئے. کچھ نہیں سوچا کہ کون سا موقع ہے اور کیا ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا جی, وہ باہر ملک میں ایکس رے کروایا تو وہاں پتہ چلا کہ میرے جسم میں پیلٹس ہیں, ٹکڑے ہیں بم کے. اور ان کی وجہ سے مجھے جو تکلیفیں بعد میں شروع ہوئیں, یعنی ایک تو ریڑھ کی ہڈی میں, ایک گردن کے پاس, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک دل سے صرف کچھ, میرا خیال پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر آ کے رکا, پورا وہ چیرتا ہوا چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جی یہ اگر مجھے کوئی نقصان دیں گے تو بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو گے پورا جسم کھلے گا, چیر پھاڑ ہوگی پورے جسم کی, ان کو رہنے دو. تو ابھی تک اسی طرح ہیں. شاید بخشش کا سامان ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. وہ جو خون کے چند قطرے بہے ہیں, شاید اللہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. 3 مرتبہ موت کے منہ سے نکلا ہوں. اچھا. کرنٹ لگا تھا اور ختم ہو گیا تھا. کہاں لگا تھا؟ وہ اس کی تفصیل کو چھوڑیں. اس وقت اللہ نے بچایا, دوسرے لوگوں نے زہر پلانے کی کوشش کی, اس وقت بچا. تو جرم کیا ہے, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہوں, ان کا ذکر کرتا ہوں. شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا, یا حق بات کرتا ہوں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکی بات کرے اس سے رعایت نہیں کرتا. یہی جرم ہے میرا. تو یہی تمنا ہے کہ جسم سے روح نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلے. کیونکہ والد صاحب قبلہ وہ واحد ہستی, میری معلومات میں, مجھے نہیں پتا, کہ والد صاحب قبلہ وہ ہستی ہیں, یہ ان پر اللہ کا کرم کہ ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی پہنچی تھی, اور ہم نے ان کی آخری آواز جو سنی وہ بھی درود و سلام تھا. تو آغاز و انجام درود و سلام ان کی قسمت تھی. تو شاید ان کی نسبت سے کرم ہو جائے, یہ سعادت ملے. سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جی کہ درود و سلام ہمارے لوگوں پر جاری ہو جب اس دنیا سے جائیں, اور جب ہم آتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں. اچھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے, ڈرا نہیں. کسی بھی جگہ چیلنج کیا گیا, نہیں ڈرا. کو لوگوں نے بہت پلاننگ کی, بہت جگہوں پہ آؤ گے تو بچ کے نہیں جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا. ڈرا نہیں ہوں, یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. وہ ڈرتے نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے ہی نوازتا ہے. ہاں صاحب ماشاءاللہ آپ نے 300 سے زائد لوگوں کو غیر مسلم کلمہ حق پڑھا کر اسلام کے دامن سے وابستہ کیا ہے. کیا اب بھی آپ سے رابطے میں ہیں لوگ؟ یہ تعداد اب بہت زیادہ ہو چکی ہے, یہ بہت پرانی تعداد ہے. جی جی. کچھ غیر ملکوں میں جو ہوئے ان میں سے کچھ نے رابطہ رکھا, ان کو میں نے وہاں کے علماء کے سپرد کر دیا تھا تاکہ ان کی تربیت کریں, ان کو سکھائیں. ان میں سے کچھ تو ملتے رہے, بلکہ 1-2 نے تو بہت اچھے کام بھی کیے دینی لحاظ سے آگے. دوسروں کو تبلیغ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, لیکن سب نہیں ملتے. اور اگر وہ آتے ہیں, جتنے یہاں مسلمان ہوئے وہ اکثر آتے ہیں, سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا, تو ذکر کرتے ہیں وہ. تو اللہ کرے میرا ایمان بھی پکا رہے, ان کا ایمان بھی پکا رہے.
بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح آئے. حضور نے فرمایا رات کیسے گزاری؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتایا میں نوافل میں عبادت میں. فرمایا تیری وجہ سے کسی ایک کا دل سیدھا ہو جائے تو یہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ اگر آپ سے کسی کو، کیونکہ کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، کتنے لوگ نمازی بنے، کتنے لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہوئی. اور پھر میں نے یہ واقعہ سنا تھا کہ کسی کتاب میں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک صاحب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو بعد میں ان سے کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بخش دیا کہ میرا خطاب، میرا واز کسی اللہ والے نے سنا تھا اور وہ خوش ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ خوش ہوا تو میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت کر دی. اور میرے سامنے ایک اور حدیث شریف ہے، میں اس اپنے طور پر جو اس طرح محسوس کرتا ہوں، کوئی اور اس کو لے نہ لے، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان افراد میں سے کچھ سے ایک دو سے ناراض رہیں جنہوں نے تہمت میں دوسروں کا ساتھ دیا تھا، لیکن حضرت حسان سے ناراض نہیں ہوئیں. تو کسی نے کہہ دیا یہ بھی تو اس میں شامل ہو گئے تھے، حالانکہ ان سب نے توبہ کر لی تھی کہ یہ بھی تو تھے. فرمایا یہ میرے یار کی تعریف کرتا ہے، میرے محبوب کی تعریف کرتا، میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتی. تو ام المومنین اس سے ناراض نہ ہو جو حضور کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہ سوچ ہے قبول ہو جائے، اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا وہ کرم فرما دیں تو اللہ تعالیٰ بس ایسا ہی کرم رکھے اور ہم بھی حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اللہ ہم سے بھی راضی رہے. آپ کے والد محترم خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کی زندگی کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ کبھی بھی بھول نہ پاتے ہو؟ میری عمر بہت چھوٹی تھی جب والد صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا 1962 میں. ان کے زخم آج تک نگاہوں میں رہتے ہیں جو ان کو لگے تھے، کیونکہ وہ بہت شدید زخم تھے. یہ جو ان کا بایاں کندھا تھا نا، اس میں خنجر اتار دیا گیا تھا دستے تک. وہ زخم ان کی کمر پہ دائیں بائیں خنجر چلایا گیا کہ دل کی رگیں کٹ جائیں. یہاں پر پورا ایک زخم تھا لمبا، شاید 9 انچ کا تھا یا کتنا، کہ شہ رگ کٹ جائے. ایک تو وہ زخم نہیں بھولتے. دوسرا والد صاحب قبلہ کا آخری وقت دیکھا میں نے، اس نے میری دنیا بدل دی. جو ہسپتال میں ان کے آخری لمحے جو میں نے دیکھے، مجھے جو باتیں سنا کرتے تھے وہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ میرے لیے اس رات میں نے پرانے کوکب نورانی کو دفن کیا تھا، اور والد صاحب کے جنازے میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ شمع جو تھی وہ اب میرے ہاتھ میں ہے، میں اسی طرح کام کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے، لیکن میرا ارادہ اس طرح کام کرنے کا نہیں تھا. میرا شوق پڑھنے لکھنے کا کہ دنیا میں جاؤں گا اپنے انداز میں، جس طرح وزٹنگ پروفیسرز ہوتے ہیں اس طرح جاؤں گا دنیا میں، کام بھی کروں گا، سیر بھی کروں گا، اور اپنے کسب معاش کے لیے کوئی تجارت کروں گا. یہی تھا. لیکن والد صاحب کا قبلہ کا وہ حال دیکھ کے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ ہے. تو اللہ کا شکر اس نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی. اللہ مجھے اس کا اہل بنا دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. علامہ صاحب، آپ کے والد صاحب کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ وطن اور اسلام کی بہت آپ نے خدمت انجام دی ہے، اور اسلام کے لیے بھی بہت خدمت ادا کی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی. اس کے بارے میں والد صاحب قبلہ کی ولادت ایک ولی کی بشارت سے ہوئی تھی. شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے دادا جان ان سے بیعت ہونے کھیم کرن سے گئے تھے. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. حضرت کا وصال غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے 1927 یا 1928 میں ہوا. تو اس سے 1 سال پہلے دادا جان ان سے ملنے گئے تھے
खेम करन से शरकपुर। वो सारा वाक़या मैंने लिखा भी है, मेरा एक मज़मून है फ़िक्र रज़ा और हज़रत मौलाना उकाड़वी, उस पर यह वाक़या मैंने लिखा भी है और कई मरतबा सुनाया भी है। तो दादा जान जब पहुँचे थे वो पहली मरतबा, वो कस्बा था छोटा सा, रात के वक्त पहुँचे थे, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तो हज़रत से जब मुलाकात हुई तो हज़रत ने दादा जान को ये फरमाया था, नूर की नहरें चलेंगी। दादा जान का नाम था करम इलाही, तो करम इलाही की नहरें चलेंगी। ये दो जुमले बार बार फरमाए, नूर की नहरें चलेंगी और करम इलाही की नहरें चलेंगी। तो दादा जान इसका मतलब उस वक्त नहीं समझे। जब वो खेम करन आए, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हस्ती थे, हाफिज़ करम इलाही साहब, नाबीना थे, बड़े नेक। उनके बारे में मशहूर ये था कि मसलन 50 बच्चे या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नाबीना थे, कुरान शरीफ उनसे बहुत से लोग पढ़े हुए। तो जिसकी आवाज़ नहीं आती थी उसी का नाम लेके फरमाते थे, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। और हालत उनकी ये थी कि मस्जिद के साथ कुआं था, तो वो रात को अंधेरे में जब लोग नहीं होते थे तो कुएं से पानी निकाल निकाल के वो टैंक भर देते थे, सुबह फजर में लोगों को पानी मिल जाए आराम से, और कुरान पढ़ते रहते थे। उनको जाके ये सारी बात सुनाई दादा जान ने, तो उन्होंने ताबीर ये बताई कि अल्लाह ऐसी औलाद देगा जिससे दीन का नूर फैलेगा, इश्क़ रसूल फैलेगा। तो वाले साहब क़िबला उस बुशारत के ज़रिए आए, यानी हज़रत मियाँ साहब ने वाले साहब के अहवाल लौहे महफूज पर देख के बयान कर दिए। वाले साहब की मकबूलियत की एक बात और सुना दूँ, फिर उनका ज़िक्र करता हूँ। वाले साहब क़िबला मदीना मुनव्वरा में पहली मरतबा एतिकाफ़ किया। ईद के दिन रोज़ा रसूल पे सलाम किया, उसके बाद बकी शरीफ आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और फिर सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह, क्योंकि अहले मदीना में मशहूर था और अब भी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात मनवानी हो तो दोनों चचा के पास जाओ, उनसे सिफारिश करवाओ और फिर आकर हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करो। तो वाले साहब ने ऐसा ही किया और आके रोज़ा रसूल पे कहा कि मैं पहली मरतबा ईद घर वालों से दूर कर रहा हूँ, और ईद के दिन ईदी ली जाती है, तो मैं आपकी बारगाह में आज ईदी का सवाली हूँ। उनके अल्फाज ये थे कि ईद के दिन बाप नालायक बेटे को भी ईदी दे देता है, तो मैं अगर लायक नहीं तो भी सवाली हूँ। वाले साहब कहते हैं बस कह के आ गया, वही कुतुब मदीना की बारगाह में, वहीं कहते हैं मैं आके सो गया। रात को ख्वाब देखा कि एक जंजीर आसमान से लटकती हुई आई, उसके साथ एक सुनहरी लौ है, तख्ती, एक हाथ नमूदार हुआ और उसने एक एक हरफ करके उस तख्ती पर मोहम्मद शफी लिखा। मोहम्मद मीम लिखा है, फिर मीम, फिर दाल, फिर अरबी का ख़त। वो वाले साहब जिस तरह बताते थे, मैंने उससे अंदाज़ा किया कि वो ख़त नसख था, शायद अंदाज़ा है ये मेरा। वो वाले साहब ख़त सामने रखता तो वो बता देते कि इससे मिलता जुलता था। खैर, तो करीबी हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला मौजूद थे। वाले साहब ने उनको बताया मैंने अभी ये ख्वाब देखा है। तो उन्होंने पूछा क्या आपने कुछ मांगा था? तो वाले साहब ने कहा हाँ, ईदी मांगी थी। कहा आपको मिल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि अल्लाह ने मुझे एक सुनहरी लौ दी हुई है जिस पे मैं अपने ख़ास ग़ुलामों के नाम लिखता हूँ, तो आपको ख़ास ग़ुलामों में शामिल कर लिया गया। तो ये मकबूलियत की बात थी, अल्लाह ने उनको नवाजा था, अल्लाह ने नूरानियत भी दी थी, हुस्न भी दिया था, ज़ाहिरी भी, और फिर बुज़ुर्गों के फैज़ याफ्ता थे। गंजे करम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी हज़रत साहब कर्मा वाले, उन्होंने वाले साहब को कराची कहा था जाएं, आपकी कराची में ड्यूटी लग गई है, आपने कराची वालों को सुन्नी बनाना है। तो वाले साहब क़िबला आए, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया हुआ था, मुस्लिम लीग के जलसों में जाकर नज़्म भी पढ़ते थे, तकरीर भी करते थे, खिताबत वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर उकाड़ा वाले साहब पहले आ चुके थे एक दो मरतबा,
تو وہ شہر دیکھا ہوا تھا، ان کو پسند آیا، تو وہ ہجرت کر کے جب آئے تو اکاڑا آ گئے. کافی عرصہ اس میں لوگوں کی آباد کاری میں لگے رہے، اپنا گھر نہیں لیا، کیمپ میں رہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو گھر دلاتے رہے. حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ 1949 میں آئے تھے اکاڑا. والد صاحب نے ان سے پورے تمام علوم کی تکمیل کی. پھر ملتان میں انوار العلوم میں حضرت علامہ کاظمی صاحب سے سند حدیث حاصل کی. ان کو بہت سے مشائخ سے اجازت تھی، تو والد صاحب قبلہ کے بہت سے تذکار میں نے مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے ہیں. اب وہ سارے بیان کروں تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. تو ان کو بہت ہی یعنی اولیاء کے، بلکہ یہ جملہ مجھ سے اشرفی سلسلے کے بزرگوں نے بھی کہا، دوسروں نے بھی، کہ وہ ایسے تھے کہ ہر خانقاہ میں، ہر درسگاہ میں، ہر بارگاہ میں محبوب تھے. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی. تو انہوں نے پھر پاکستان بنتے ہی تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں، اور اس میں وہ ڈکٹیٹر تھے پورے، اس وقت منٹکمری کہتے تھے، اب ساہیوال کہتے ہیں، پورے ضلع کے. اور 2 یا 3 ہفتے تحریک ایسی چلائی تھی کہ مجسٹریٹ اصغر علی کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس شخص نے خون نہیں ہونے دیا، کوئی ہنگامہ توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیے، لیکن لوگوں کو سب کو مجاہد بنا دیا. جیل میں ڈال دیے گئے، پکڑ لیے گئے، کیونکہ حکومت کی طرف سے دباؤ تھا بہت، جنرل اعظم وغیرہ دوسرے جو لگے ہوئے تھے. مطالبات صرف یہ تھے، سر ظفر اللہ اس وقت وزیر خارجہ تھا، کہ اس کو ہٹایا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ قرآن اور حدیث فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو سخت تکلیف. والد صاحب جیل میں تھے، میرے 2 بڑے بھائی 1 ہفتے میں انتقال کر گئے. کتنا بڑا امتحان. 1 ہفتے میں. ایک کی عمر 2.25 سال تھی، دوسرے کی 1.25 سال، دونوں ایک ہی ہفتے میں. تو مجسٹریٹ نے کہا کہ معافی نامے پہ دستخط کر دیں، میں کسی کو دکھاؤں گا نہیں، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. والد صاحب نے کہا بیٹے گئے، میری جان بھی چلی جائے، اس عقیدے سے تو معافی کا کوئی سوال نہیں ہے. انہوں نے سختی کر دی، دفعہ 3 میں نظر بند کر دیا. 10 مہینے جیل میں رہے تھے، اس میں بہت کام. پھر پنجاب میں توتیے پنجاب کہلاتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب. اللہ نے ترنم، تکلم، تبسم ہر خوبی سے نوازا تھا. پھر جب کراچی آئے تو اس کراچی کو آپ، میرا خیال اس وقت بہت کم لوگ ہوں گے اس وقت کے جو 1955-56 کے یہاں جاننے والے ہوں. والد صاحب پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے رمضان میں. اس وقت صرف آرام باغ مسجد، اس کا پرانا نام رام باغ تھا، والد صاحب نے آرام باغ رکھا ہے نام، وہی منظور ہوا. گولی مار کا نام گل بہار رکھا تھا، وہی منظور ہوا ہے سرکاری طور پر. تو وہاں یہ شبان قدر میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں اجتماعات ہوتے تھے. تو وہ آئے تھے پہلی مرتبہ، استاد صاحب ساتھ تھے. تو پہلی مرتبہ آرام باغ میں پہلی رات جب خطاب کیا اور اپنا ترنم کا بھی مظاہرہ کیا، کراچی والے دیوانے ہو گئے. وہ بجائے اس کے کہ صرف شبان قدر، ان کا روز پروگرام ہوگا، یہاں تک کہ عید کی رات والد صاحب یہاں سے روانہ ہوئے. انہوں نے 29ویں شب بھی کروا کے کہا اگلی رات بھیجیں گے. تو یوں سمجھیے کہ آئے، دیکھا اور فتح کر لیا. پھر محرم کی مجلسوں کے لیے بلایا گیا. پہلی مرتبہ اہل سنت کی طرف سے 3.5 سے 4 گھنٹے بے تکان خطاب کرتے تھے. اللہ نے جو ان کو دی تھی طاقت. محرم جب آتا تو ہم تو ان کے جی پوری دنیا میں پتہ چلتا تھا کہ واقعی محرم آ گیا. جی وہ انٹرنیشنل تقریر ہو گئی ہے دنیا بھر میں. بلکہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، میں باہر کے ایک ملک میں تھا اور پان کھاتا ہوں، تو اب تو بہت کم کر دیے. تو مجھے وہاں جا کر طلب ہوئی پان کی. تو میں نے کہا کہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا ایک بنگالی ہے یہاں پہ. تو بنگالی جہاں بھی ہوں وہ پان ضرور انتظام کر لیتے ہیں. اور وہ جاتے ہیں عرب شریف میں جاتے ہیں. نہیں، اب تو بہت آسان ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت مشکل. اور وہ ملک ایسا تھا جہاں اس وقت 25 افراد یا 20 سے 25 افراد ٹوٹل مسلمان تھے جب میں وہاں گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو ہم جانتے ہیں، تو پتہ کرتے ہیں چل کے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 1000 گز 2000 گز پہ وہ اسٹور تھا کیسٹوں کا.
کیسٹس، اس زمانے میں کیسٹس ہوتی ہیں، اور وہ سب گانوں کی، انگلش فلموں کی اور دوسری، اور بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے. میں نے کہا کہاں لے آئے ہو؟ تو وہ انہوں نے اس کو بلایا، ملازم کو، بنگالی تھا، کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے جو بتایا، بہرحال وجہ یہ بنی جانے کی، میں نے کہا اس دکان میں آئے تو ذرا میں ایک امتحان کر لوں. وہ جو سیلر تھا جو دکان پر، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تمہارے پاس مسلمانوں کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا دکھاؤ. وہ 2 کیسٹیں لے کے آیا. اچھا. ایک قرآن شریف کی اور ایک والد صاحب کی کربلا کی تقریر. سبحان اللہ. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں کہاں کہاں ان کی آواز پہنچی ہوئی ہے. مقبولیت حضور کی بارگاہ میں ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر انہوں نے تحریک دفاع پاکستان 1965 میں، اس کے بعد پھر تحریک نظام مصطفیٰ، اس میں پھر جتنی بھی وطن کے لیے، ملت کے لیے، مسلک کے لیے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو پھیلایا آج کراچی میں یا پاکستان میں یا ساؤتھ افریقہ میں یا جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں، یہ جو بہاریں ہیں یہ ان کی محنت ہے. اس کے لیے انہوں نے چاقو چھریاں کھائے، پتھر سہے، گالیاں سہی، قاتلانہ حملے برداشت کیے، اپنوں کے حسد کے وار، دوسروں کے طعنوں کے وار، لیکن یہ کہ مسلسل بہت مختصر عمر پائی، صرف 55 برس، لیکن صدیوں کے کام کیے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ ان کی اور پھر کتابیں بھی لکھیں، کروڑوں رحمت نازل. صرف خطابت ہی نہیں، کتابیں بھی لکھیں، مدارس قائم کیے، مساجد قائم کیے، صدقات جاریہ کے اتنے کام کیے کہ ان پہ رشک ہوتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب یہ بتائیے، کیا نعت خوانی اور تقریر کی اجرت لینا جائز ہے؟ اور بہت سوشل میڈیا پہ لوگ آج کل نعت خوان و مقرر حضرات کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے یہ سوال میں کہا ہے اجرت، نہ نعت خوانی کی اجرت ہے، نہ واز کی اجرت ہے، نہ امامت کی اجرت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی اجرت ہے، نہ قرآن سنانے کی اجرت ہے. یہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے. جی. مثال کے طور پر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں اماموں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں کہ یہی لوگ اس وقت جا کے کہیں اور کام کریں. ہم ان کو پابند کر دیتے ہیں تو ان کے بھی آگے پیٹ لگا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، تو یہ ان کی خدمت، اس کی اجرت نہیں ہے، یہ ان کی خدمت ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، نذرانہ ہے. لیکن اس کو کاروبار بنانا غلط ہے. اور جس طرح آج کل کمرشلائز کیا گیا ہے، طے کرنا، اس پہ شرطیں رکھنا، یہ سب کچھ غلط ہے. وقت کا اجارہ کیا جا سکتا ہے، آپ کا سفر کا خرچ ہے، آپ کی محنت ہے، اس کی خدمت ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کی اجرت نہیں ہے. اچھا. علامہ صاحب، بہت سے نوجوان ہمارے جو دین سے دور نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمزوریاں ہیں. اس میں ہر طبقے کا، حکمرانوں کا بھی، حکومت کا بھی، کچھ علماء، ائمہ، ان لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. پہلے لوگ باقاعدہ محنت کرتے تھے، یعنی ایک ٹیچر پڑھاتا تھا، ہمیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مدرسے میں جاتے تھے تو استاد بچے کو قابل بنانے کے لیے بہت محنت کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے، اب وہ صرف تنخواہوں کے لیے کام کرتے ہیں اور بس وقت پورا کرنا ہے اور جانا ہے. جس کو زیادہ چاہیے وہ الگ آئے. تو یہ کچھ، اگر ہر مسجد کو ہم نے اسمبلی بنایا ہوتا، ہم نے وہاں واقعی کام کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. یہ ہماری کمزوریاں ہیں پرنٹ میڈیا کے حوالے سے. اور پھر اختلافات، کیونکہ حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں. مذہبی طبقے کے بارے میں خاص طور پر ان کا ایک رویہ ہے، یا پھر رجحان ہوتا ہے کسی ایک طرف پریشر گروپ سے دبتے ہیں، دوسرے کو دباتے ہیں. تو کچھ کمزوریاں ہیں، ہم لوگوں کو بھی اصلاح کرنی ہے اپنی، اور وہ کام کرنے ہیں. مثلا آپ مشکل الفاظ میں تقریر کر رہے ہیں یا صرف ڈانٹ رہے ہیں، کون آئے گا؟ اسی لیے لوگ صرف عربی خطبے کے ٹائم آتے ہیں، وہ پہلی تقریر سنتے ہی نہیں. تو آپ کے بیان میں لذت ہوتی، آسانی ہوتی تو وہ سنتے. تو یہ لوگوں نے ایسا کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، جو طبقہ دینی کہلاتا ہے، اور دوسروں کی بھی ہیں، اس میں ماحول کا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. آپ دیکھیں نا، رویے دیکھیں.
تو ہم لوگ اس معاملے میں بیلنس نہیں کرتے. تو پورے طبقے کو، حکمرانوں کو بھی، معاشرے کو بھی اور دینی طبقے کو بھی اپنے رویے چیک کرنے ہیں کہ کہاں کمزوری ہے، کہاں کوتاہی ہے، اس کو دور کیا جائے. صاحب یہ بتائیں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی سے ہم اور حسد سے کیسے بچا جائے؟ بچنا چاہتے ہوں گے تو بچیں گے نا. جو بچنا ہی نہیں چاہتا وہ کیسے بچے گا؟ تو یہ بچنا چاہے تو راستے کھلے ہیں. قرآن شریف نے بتایا کہ جناب مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، مگر ہمارا اس کے بغیر شاید منٹ نہیں گزرتا. تو ایک ہوتا ہے کسی کے، جس طرح اذکر الفاجر کی یحذرہ الناس، حدیث شریف میں ہے فاجر کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں. کسی نے ایسی حرکت کی ہے، وہ مسلسل اس کام پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کو اس سے بچانا، وہ اس کا ذکر کرنا غیبت نہیں. بدعقیدہ کی بدعقیدگی بتانا غیبت نہیں ہے. لیکن آپس میں رشتے ناتوں میں سب کے سب وہ کہتے ہیں جی میں غیبت نہیں کر رہا، میں صرف یوں بتا رہا ہوں، اور وہ غیبت ہی ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو جو بچنا چاہتا ہے وہ خود بچ سکتا ہے. اس کو طریقے بھی بتائے گئے، وظیفے بھی بتائے گئے، علاج بھی بتایا گیا. کب؟ جب وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے تو مرض کا علاج کرے گا. لیکن جو کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں باقی کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہاں پر بات خراب ہو جاتی ہے. ہم صاحب ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لاتے تھے ابتدا میں، بلکہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد صاحب کے خطابات سن کے ہی عقیدے سیکھے ہیں اور سب کچھ. دعائیں ان کو بھی ملی ہوں گی. انہوں نے پہلے کیونکہ وہ عطار کہلاتے ہیں، خوشبو بھی بانٹتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے. تو والد صاحب قبلہ کے پاس آئے تھے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ہاں محفل ہوئی تھی کہ جی اس طرح بنانا ہے. ہم یہ کہتے رہیں کہ جی اس کی دکان سے سودا نہیں لینا اور خود دکان نہیں بنائیں تو لا محالہ ادھر جائے گا. تو یہ کہا تھا کہ کوئی ہم بھی ایسا کام کریں تبلیغ کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے. تو والد صاحب قبلہ کو کہا گیا. والد صاحب نے کہا میری اب عمر اتنی نہیں، اور پھر یہ جس طرح کا کام ہے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا. اس کا منشور لکھا تھا حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، رئیس القلم نے، انہوں نے منشور لکھا تھا. اس پہ دستخط صرف والد صاحب قبلہ کے تھے. تو یہ آئے، والد صاحب نے ان کو کہا میری مسجد میں آ جاؤ، وہاں سے کام شروع کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کوئی اور مرکزی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. کافی عرصہ یہ دیکھتے رہے، پھر بالآخر خود ہی آئے. تو والد صاحب قبلہ نے وہیں سے خود پہلی رات ابتدا کی تھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور چونکہ ایک تنظیم شروع ہوئی تھی، شروع میں کچھ تنظیمی طور پر کچھ دوسری باتیں آہستہ آہستہ منجھتے چلے گئے. آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، کتنے لوگوں کو عمامے پہنا دیے، سنتوں سے وابستہ کر دیا. تنظیمی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں اس کی تائید پوری طرح. علامہ صاحب امت کے لیے کوئی پیغام ارشاد فرمائیں کہ اصلاح امت؟ میں اپنی اصلاح کر لوں اور اپنے آپ کو اصلاح سے خالی نہ سمجھوں. اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک سیکھنا ہے. ہم اپنے آپ کو اصلاح سے خالی نہ سمجھیں. مجھے اپنی بھی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے جتنے مجھ سے وابستہ ہوں میں ان کو بھی جس طرح ہو سکے پیغام حق پہنچاؤں، اچھے انداز میں پہنچاؤں، اس طرح پہنچاؤں کہ اس پہ اثر بھی ہو، وہ قبول بھی کرے. میرا لہجہ، میرے الفاظ، میرا رویہ، میرا کردار، میرا اخلاق. بلکہ میں ایک جملہ کہوں، شاید پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، لوگ جو سنیں گے، کہ تبلیغ کرنے والے کو لفظ نہ کہنے پڑے، وہ خود ایسا ہو کہ دوسروں کو پیغام پہنچے، وہ خود نمونہ بن جائے، لوگ اس کو دیکھ کے اپنانے لگ جائیں. تو کوشش کرنی چاہیے. بہرحال الفاظ سے بھی ہوگی، کردار سے بھی ہوگی، اخلاق سے بھی ہوگی. اور ہمارا دین تو پھیلا ہی اللہ والوں سے ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی نیکیوں سے. رام صاحب آپ کو ہمارے یہ پروگرام کیسا لگا؟ عمران شیخ کے مہمان. مجھے انٹرویو دیتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہیں خود نمائی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں
ایسا تو نہیں اپنے آپ کو پیش کر رہا، حالانکہ میں روز سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا تو ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو نوچنے کھسوٹنے والی بات ہوتی ہے. تو خود رائی، خود بینی، خود نمائی، یہ مختلف لفظ ہیں، لیکن یہ کہ لفظوں کے ہی ہم ہادی ہے، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی بن جائیں. تو آپ اگر کوشش کر رہے ہیں شخصیات کو نمایاں کرنے کے لیے، وہ آپ کا مقصد ہوگا. میں جب بھی کوشش ہوتی ہے کوئی پیغام دینے کے لیے، کوئی اچھی بات شاید کسی کے دل پہ اثر کر جائے، تو مجھے بھی اصلاح کا موقع مل جائے، دوسرے کو بھی مل جائے، اس کی بخشش بھی ہو جائے، میری بخشش بھی ہو جائے. کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے نا. بس نیکیاں کیجئے، نیکیاں پھیلائیے، اور نظر رکھیے کہ اپنی نیکی کو ہلکا سمجھیں، دوسرے کی نیکی کو زیادہ سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، تھکے نہیں، اکتائیں نہیں، اور رویوں سے پریشان نہ ہوں. کام کریں یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں شاید کوئی بات پسند آ جائے بارگاہ الہی میں اور بخشش کا سامان بن جائے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، جنہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی اور اتنی ساری سوالوں کے ہم نے جوابات پوچھے. آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر قائم فرمائے، اور اسی طرح ہم ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں. تو اور آخر میں ہم گزارش کریں گے علامہ صاحب سے کہ آپ ہمارے لیے بھی اور تمام ناظرین کی بھی دعا فرمائیں. آمین آمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما. تیری عطا سے تیرے پیارے نبی پاک، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو نے عطا کی ہے، ان کا امتی بنایا ہے، ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی، ان کی نعت شریف پڑھنے کی توفیق دی. مولا ہمیں سچا بنا دے، مخلص بنا دے. یا اللہ کریم ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے. مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ کریم جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین علماء اور عوام اہل سنت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما. عالم اسلام پر، امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما. ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پختہ کر دے، ان کی غلامی میں پختہ کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ناظرین، ہمارے یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خوبصورت پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان خوبصورت باتوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. عمران شیخ اتاری کو عمران شیخ کے مہمان کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.